بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جس کے بارے میں آپ نے بھی کبھی نہ کبھی ضرور سوچا ہوگا، آپ کے بھی دماغ میں یہ بات کبھی نہ کبھی ضرور آئی ہوگی۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے، یعنی کہ بچہ اس دنیا میں روتا ہوا ہی کیوں پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کہ بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے نکل کر اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہوا ہی کیوں آتا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ میں ہم آپ کو 3 ایسے کام بھی بتانے والے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ہر انسان کو یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے ایک لائک کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے ایک بات پر ہمیشہ غور کیا ہوگا کہ اس دنیا میں جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہوا ہی کیوں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی بچہ اس دنیا میں روتا ہوا ہی کیوں آتا ہے، آخر اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے پیچھے کی وجہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر یقیناً آپ لوگ چونک جاؤ گے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی سکپ مت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں آتا ہے، تو شیطان اس کو چھو لیتا ہے، اور جیسے ہی شیطان بچے کو چھوتا ہے تو پھر وہ بچہ زور زور سے رونے لگ جاتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی گئی تھی کہ اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان کے سائے سے محفوظ رکھے۔ ان کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور اس کے بعد میں جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اس دنیا میں روتے ہوئے نہیں بلکہ ہنستے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کو شیطان چھو لیتا ہے، اس وجہ سے وہ رونے لگ جاتا ہے۔ وہی اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنس اس بارے میں اپنے کچھ الگ ہی ترک دیتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی فوراً رونا بچے کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی رونے لگ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ صحت مند اور تندرست پیدا ہوا ہے، کیونکہ ماں کی کوکھ میں بچہ پانی میں رہتا ہے، جو کہ ایمنیوٹک فلوئڈ نامک پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت تک بچے کے پھیپھڑوں میں ہوا نہیں ہوتی ہے، اس وقت بچے کے پھیپھڑوں میں ایمنیوٹک بھرا ہوا رہتا ہے، کیونکہ بچے کو ماں کی کوکھ میں گربھ نال سے ہی سارا کھانا پانی ملتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً ہی اس گربھ نال کو کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے فوراً ہی وہ سارا پانی باہر نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بچہ زور زور سے رونے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کا رونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ بچہ اپنی ماں کی کوکھ کے اندر خود کو کافی محفوظ اور سرکشت محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد میں جیسے ہی وہ اپنی ماں کی کوکھ کو چھوڑ کر اس دنیا میں آتا ہے، یعنی کہ پیدا ہوتا ہے، تو بچے کو کافی گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ اس دنیا میں وہ خود کو اتنا محفوظ اور سرکشت نہیں پاتا ہے جتنا سرکشت وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی رونے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ گھبراہٹ کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہی روتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹروں نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ بچہ اس دنیا میں خود کو انسیف سمجھ کر بھی روتا ہے، کیونکہ ڈیلیوری کے وقت میں ماں اور بچے دونوں کو ہی کافی درد سے گزرنا پڑتا ہے، اسی لیے بچے کا رونا کافی اچھا مانا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا اس بارے میں کہنا ہے کہ پیدائش کے وقت میں بچے کا رونا بے حد ضروری ہے،
بچے کا رونا اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک دم صحت مند اور تندرست پیدا ہوا ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد میں نہیں روتا ہے تو پھر ڈاکٹروں کے لیے ایک چنتا کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اور نرس اس بچے کو زبردستی رلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، آپ جب بھی کسی بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کو روتا ہوا دیکھیں تو آپ گھبرائیں نہیں بلکہ آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بالکل تندرست پیدا ہوا ہے۔ اب آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے وہ 3 کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد میں ہر انسان کو یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ نے ان 3 کاموں میں بہت برکت اور شفا رکھی ہے۔ ان 3 کام کو کرنے سے آپ کا بچہ ہمیشہ شیطان اور خبیث کے سائے سے محفوظ رہے گا اور آپ کا بچہ ہمیشہ تندرست اور صحت مند رہے گا۔ نمبر 1، کان میں اذان پڑھے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں سب سے پہلا کام ہے بچے کے کان میں اذان دینا، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کانوں میں اذان اور اقامات ضرور پڑھے جائے، کیونکہ بچے کے کان میں اذان پڑھنے سے انشاءاللہ وہ بچہ ہر طرح کی بلاؤں سے اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس بچے کے آس پاس کی ہر طرح کی بلا دور بھاگ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں پر بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اس بچے کے دائیں یعنی کہ سیدھے کان میں اذان پڑھے اور بائیں یعنی کہ الٹے کان میں اقامات کہے۔ اس سے بچہ ہر طرح کی آفتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً اس بچے کے سیدھے کان میں اذان پڑھے اور الٹے کان میں تکبیر کہے، کیونکہ جس بچے کے کان میں اذان پڑھی جائے تو ایسے بچے پر پھر کسی بھی طرح کا کوئی جن یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی خبیث اثر نہیں کرتا ہے، یعنی کہ ایسا بچہ اس طرح کی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، 7ویں دن نام رکھے۔ دوستو، دوسرا کام یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس بچے کا 7ویں دن کوئی اچھا سا اور کوئی پیارا سا اسلامک نام رکھ لے جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کو بے حد پسند ہو، جیسے کہ محمد، احمد، آدم، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی محمد یا احمد مجھ سے محبت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس باپ اور بیٹی دونوں کو بخش دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی محمد نام کا شخص ہوتا ہے تو اللہ اسے گھر میں خوب برکت نازل کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے بہتر ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں آپ اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھیں، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو آپ فاطمہ یا عائشہ رکھیں۔ نمبر 3، عقیقہ کریں۔ دوستو، تیسرا کام یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن آپ اس کا نام رکھیں، اس کا سر منڈوائے اور اس وقت اس کا عقیقہ بھی کیا جائے اور اس کے بالوں کا وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ اس سے بھی بچہ ہر طرح کی آفتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکری اور لڑکی ہو تو 1 بکرا سے عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کے جانور نر ہو یا مادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی کہ چاہے بکرا ہو یا بکری ہو ذبح کر کے عقیقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح سے حضرت ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ بھی 7ویں دن کیا تھا، اور اسی دن آپ کے نام بھی رکھے گئے تھے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا تھا
کہ ان کے سروں کے بال منڈ دیے جائے اور ان کے نام کا صدقہ کیا جائے۔ تو پیارے دوستو یاد رکھیں، بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد میں آپ یہ 3 کام ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ ہر طرح کی آفتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا اور ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو کل رات 8 بجے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔